مذہبی جماعت سے تعلق تو ہے، لیکن سیاست میں ہم اس لیے آئے ہیں تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس میدان میں آئے۔ سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی لوگ آپ کو ووٹ کس بنیاد پر دے رہے ہیں۔ N122 کے اندر جہاں آپ امیدوار ہیں، کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے ابھی تک لوگوں کو؟ ایک تو پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، گنجان آباد ایریاز موجود ہیں، کنجسٹڈ علاقے۔ آپ کے مقابلے میں بڑے نام ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے۔ کسی شخص کو یا کسی پارٹی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اندر کی خبریں آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹوڈے۔ ناظرین کرام، چونکہ آج کل ہر زبان پر الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو اسی الیکشن کے حوالے سے میں لاہور کے حلقہ N122 کے اندر موجود ہوں، اور لاہور کے اندر تمام لاہوری جو ہے اس حلقے کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ سعد رفیق یہاں کے امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے نام روز بروز چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس حلقے کے امیدوار نظر آ رہے ہیں، اسی طرح ایک اور بڑا نام حافظ طلحہ سعید صاحب بھی اس حلقے کے امیدوار ہیں۔ تو آج میں حافظ طلحہ سعید صاحب کے ساتھ موجود ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ سیاست میں آئے کیوں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا سیاست میں آنے کے بعد کیا منشور رہا ہے، اور آئندہ ان کا کیا منشور رہے گا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ پہلے تو ہمیں یہ بتلائیے گا کہ آپ ایک مذہبی جماعت سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو ایک دم آپ سیاست میں کیوں آ گئے؟ جی، مذہبی جماعت سے تعلق تو ہے، لیکن سیاست میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ سیاست اور مذہب کو جدا جدا کرنے کا جو طرز عمل دیکھا گیا ہے، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، اور مذہبی ہونا یا مذہبی کہنا اور یہ انداز، یہ بھی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ تو سیاست ایک بہت اہم ترین میدان ہے انسانوں کے مسائل اور معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے۔ تو میں تو اس نقطہ نظر سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ مذہبی جماعتیں ہیں، اور مذہب کو روحانیت ٹائپ قرار دے کر اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر لینا۔ جو اللہ کا دین، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور آپ کا اسوہ جو ہمیں سمجھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا ہے۔ بالکل۔ اس میں جہاں معیشت ہے، تجارت ہے، معاشرہ ہے، زندگی کے مختلف امور ہیں، وہاں سیاست کے حوالے سے بھی ہے۔ بالکل۔ تو اس کو مذہب اور سیاست الگ الگ جو تصورات ہیں، شاید اسی وجہ سے ہمارے قوم اور ہمارے ملک کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے آئے ہیں۔ تو ہمیں سیاست میں اپنا بہت ہی تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم اس میدان میں آئے۔ آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ہی چناؤ کیوں کیا؟ ہاں جی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا چناؤ اس لیے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ اصل ایک ایسی جماعت جس نے تحریک پاکستان چلائی، پاکستان بنایا، بہت بڑی قربانیاں پیش کیں، بالکل، اور ایک اتفاق اور اتحاد کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ کیا کہ جس کے ساتھ اس تحریک کے خلاف ہونے والی ساری منصوبہ بندیاں، رکاوٹیں وہ دم توڑ گئیں۔ اور اس وقت نعرہ لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نعرہ اور یہ سلوگن ایسا تھا کہ لوگوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کیا، اور حتیٰ کہ ہر طرح کے اختلافات کو بھی، خواہ وہ فرقہ وارانہ ہو یا خواہ وہ لسانی ہو یا کسی بھی اور طرح کے، سب کو انہوں نے بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ایک نعرے تلے اکٹھے ہو کر پاکستان کو بنا، اللہ کی رحمت کے ساتھ بنا دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کے تمام مسائل کا حل وہی جذبہ اور وہی احساسات، وہی جذبات جو تحریک پاکستان کے وقت تھے، وہی جذبات آج بھی ہونے چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے، جو میں اکثر جملے بولا کرتا ہوں، کہ جو برداشت اور رواداری کی سیاست کرے، بالکل، اور قوم کے اندر ایک ایسا کنسٹرکٹیو تعمیری کردار ادا کرے کہ اس وقت
پاکستانی قوم جو انتشار اور خلفشار کا شکار ہے اور بکھری ہوئی ہے، تو اس پوری قوم کو یکجا کر دے اور اس انداز سے وہ حکومت میں آئے کہ رسہ کشی کی سیاست ختم ہو، سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے جو چلا آ رہا ہے، یعنی جو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، جو نون لیگ کے دور میں ہوا پچھلے، اور پھر پی ٹی آئی کے معاملات جو ہوئے، تو اس رسہ کشی کا پاکستانی ریاست نشانہ بنتی آئی ہے۔ تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے اندر برداشت اور رواداری بہت ہو، اور وہ ایسی رسہ کشی سے محفوظ رکھنے والی اور محفوظ رہنے والی ہو، تو الحمدللہ انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گی کہ یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ اس اعتبار سے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ N122 کی طرف آتے ہیں۔ N122 کے اندر جہاں آپ امیدوار ہیں، کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے ابھی تک لوگوں میں؟ کچھ N122 کے مسائل تو ہیں جو حلقے کے حوالے سے خاص ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو پوری پاکستانی قوم ہی اس سے گزر رہی ہے۔ اس میں ایک مہنگائی ہے، اس میں لوڈ شیڈنگ سوئی گیس کی ہو یا بجلی کی ہو، اس سے تو ساری قوم ہی گزر رہی ہے۔ لیکن اس حلقے کے حوالے سے کچھ مسائل کچھ خاص بھی ہیں، اور ان میں ایک تو پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے۔ گنجان آباد ایریاز موجود ہیں، کنجسٹڈ علاقے، جو 3 مرلے کے گھر میں 10 15 فیملی ممبرز رہنے والے، ایسے علاقے بھی بہت سارے موجود ہیں۔ اگرچہ اس حلقے میں ڈی ایچ اے ہے، کینٹ کا ایریا ہے، تو بڑے اچھے علاقے بھی موجود ہیں، لوگ اس حلقے کا تعارف یہ سمجھتے ہیں، لیکن اسی حلقے میں کئی ایسے علاقے بھی ہیں جن کی صورتحال شاید تھرپارکر جیسی ہو، تو وہاں پینے کے صاف پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے حل کے لیے الحمدللہ ہم لگے ہوئے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے لگائے ہیں، مزید بھی ہم لگانے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو کنجسٹڈ ایریاز میں نے آپ کو بتائے، وہاں پانی کی نکاسی کا بھی مسئلہ ہے، جو واسا کے متعلق امور ہیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر میں محسوس کر رہا ہوں، جب میں پورے علاقے میں جاتا ہوں الحمدللہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کی صورتحال، تو ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے، تو وہ بیچارے کیسے اپنی جاب پر پہنچیں، ملازمت پر پہنچیں، یہ بھی اس طرح کی بھی صورتحال ہے۔ تو ایسے علاقے کے جہاں گنجان آباد ایریاز ہیں بہت سارے، ان کی کچھ شکایات ہیں کینٹ کے حوالے سے۔ اچھا، کینٹ کے لوگوں کی بھی کچھ مجبوریاں ایسے واقعتاً ہیں کہ جو ان کی باتوں میں یعنی ہمیں ایک حقیقت نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل معاملات ہیں۔ اس کے اندر ضرورت اس عمر کی ہے کہ بڑا کوارڈینیشن جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے، اور کوارڈینیشن کے ساتھ یہ سارے معاملات حوصلے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اس کو حل کیا جانا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے کچھ بطور خاص بھی بات بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف میرا حلقہ بلکہ پورا پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ العزیز، ہم جو ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ہم کچھ خاص طریقہ کار ہم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی مشکلات، لوگوں کے مسائل وہ حل ہوں۔ سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی لوگ آپ کو ووٹ کس بنیاد پر دے رہے ہیں۔ محض یہ تو نہیں ہے جی کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں، آپ بڑی شخصیت کے بیٹے بن کے آ گئے ہیں، یا آپ بہت بڑے جاگیردار بن کے آ گئے ہیں۔ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کے اندر کوئی بھی اپنا رول ادا کرے تو اس کا حق ہے، مگر ایک بات ضرور ہونی چاہیے کہ آپ نے لوگوں کے مسائل حل کتنے کیے ہیں، کس انداز سے کیے ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنے والا شخص، اس کا حق بنتا ہے کہ دنیا اس کے ساتھ چلے، اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، اس کو منتخب کرے۔ تو سیاست گھومتی ہے اصل اس بنیاد پہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ عام ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ صرف میں جو ہے کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہوں، آپ کسی بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں۔ بھئی جو بھی ہے، ہم نے لوگوں کو دیا کیا ہے، لوگوں کے لیے ہم کتنے مخلص ہیں، لوگوں کے لیے کس قسم کا سسٹم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو میری یہ خاص طور پر چاہت ہے کہ اپنے حلقے میں بھی اور پورے وطن عزیز پاکستان میں بھی ہم لوگوں کے مسائل
حل کرنے کے لیے خلوص دل سے کوشش کریں. بالکل. اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں ہم پھر بھی کریں, اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار, اقتدار اور حکومت عطا فرما دے تو پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ بہت ہی زیادہ وسیع پیمانے پہ ہم اپنا کردار اس حوالے سے ادا کریں. آپ کے مقابلے میں بڑے نام ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی پوزیشن کتنی اسٹرانگ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پوزیشن NA122 کے اندر کتنی اسٹرانگ جا رہی ہے؟ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں پیارے بھائی کہ ہر امیدوار اپنے اعتبار سے تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی میری پوزیشن سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ چلتا ہے, تو مختلف امیدوار جن کی آپ نے نام لیے ہیں وہ اپنے اپنے ماشاءاللہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں. تو ہم بھی الحمدللہ, لیکن ہمارے اور کسی اور اس میں کمپین میں یا طرز سیاست میں شاید یہ فرق آپ کو یعنی معلوم ہونا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ہم کسی شخص کو یا کسی پارٹی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں آئے, اپنے کسی مقابل کینڈیڈیٹ کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے. ایک آخری سوال, آپ جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے اس کے بعد آپ نے میڈیا سے ٹاک کی, اس کے اندر آپ نے ایک بات کہی کہ مجھے شاید لگتا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے, اور نظر بھی اب کچھ ایسا ہی آ رہا ہے. تو یہ اندر کی خبریں آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ نہیں, اندر کی خبریں کوئی پاس آنے کی کوئی ایسے جو باتیں لوگ سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے. یہ پاکستان کا ایک عام شہری بھی اسیسمنٹ کر سکتا ہے اگر وہ یعنی تھوڑا سا واقعاتی انداز زیادہ غالب رکھتا ہو, حقائق سامنے رکھتا ہو, تو وہ یہ جان سکتا ہے کہ صورتحال کیا چل رہی ہے. جس انداز سے یعنی جو 1-1.5 سال سے جو ساری کیفیت بنی ہے اور صورتحال بنی ہے, اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے, اس کے تحت میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید ایسا نہ ہو. لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ بھائی اگر خان صاحب آ کے لڑنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے, بالکل ہر ایک کا حق ہے, تو وہ آ کے انتخاب لڑے. تو اب یہ وہ ان کو لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے, وہ لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے ہیں, اس کا فیصلہ تو میں نہیں کروں گا, اس کا فیصلہ تو ہماری اسٹیٹ نے کرنا ہے. تو اسٹیٹ کے ساتھ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ پیار محبت کرتے, اتنا غصے میں نہ آتے, اور اچھا یعنی آپس میں تعاون, آپس میں کوارڈینیشن, آپس میں اچھا ہی. تو یعنی جو انسان کا بڑا پن ہوتا ہے نا تو وہ بڑا پن دکھاتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, تو آپ نے ساری گفتگو سنی, اب فیصلہ آپ کا ہے اور ووٹ آپ کا ہے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.